مشرف صاحب کیا حال ہے آپ کی بیگم صاحبہ کا؟ گھر آ گئی ہیں؟ چھالے جو تھے پاؤں کے نیچے بس اسٹاپ دی تھی ان کو؟ کہاں سے افمن طبیعہ سے عملی تباہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين أجر المؤمنين کل کی طرح پھر بھی آجی وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا
انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض واللہ بما تعملون خبیر. کیا یہ آخری آیات کا شروع جو ہے نہیں پڑھا ٹھیک؟ ولا یحسبن الذین نہیں ہے، یہ ہے آپ نے تاسبن تاسبن پڑھا تھا. اچھا لکھا تو یحسبن نہیں ہوا. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. افمن پس کیا وہ اتبع رضوان اللہ جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی یا اس کے پیچھے چلا، کمن باء بسخط من اللہ اس جیسا ہو سکتا ہے کہ جو لوٹا اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، وہ ماواہ جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بئس المصیر اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. یہاں من یغلل، اس سے پہلے من یغلل کی بات ہو رہی تھی تو من یغلل یات بما غل یوم القیامہ، کہ جو شخص کسی قسم کی خیانت سے کام لیتا ہے، جو بھی خیانت کرے گا اس کا بار، اس کا طبی نتیجہ جو اس کی سزا کی صورت میں ہوگا وہ قیامت کے دن اس کا بوجھ بنے گا اور وہ ساتھ لے کر آئے گا. ثم توفی کل نفس ما کسبت، یہ پہلے ہو چکی ہے آیت، اسی تعلق میں ہے. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، کیا وہ شخص جو اللہ کی رضوان چاہتا ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی ناراضگی لے کر لوٹے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو. یہاں انبیاء کا ذکر چونکہ چل رہا تھا، اس میں ان کی ایک اور دلیل دی گئی ہے ان کی معصومیت کی، کہ وہ جو رضا کی خاطر جینے والے لوگ ہیں وہ ناراضگی لے کر قیامت کے دن خدا کے حضور نہیں لوٹ سکتے. بس انبیاء کے ساتھ بددیانتی کا تصور کا بھی تصور نہیں ہو سکتا. ناممکن ہے کہ انبیاء کسی معنی میں بھی بددیانتی کریں، کیونکہ وہ تو اللہ کی رضا کی خاطر جیتے ہیں اور اسی کی پیروی کرتے ہیں. اور جو ایسا نہیں کرتا وہ ناراضگی لے کر قیامت کے دن لوٹے گا، وہ ماواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ بئس المصیر اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، یہ لوگ خدا کے نزدیک درجہ درجہ ہیں، یعنی ان کے مختلف درجات ہیں. درجات سے مراد صاحب درجہ
یا اردو میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ درجہ درجہ ہیں، ان کے مختلف حصے طبقات ہیں اللہ کے نزدیک۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اس میں ہر قسم کے لوگ بھی، نیک اور بد سب شامل ہیں، سب کے درجات ہیں۔ لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ جب انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ پس اگر آخری زمانے میں انہی میں سے نہ فرمائے تو کیا یہ احسان ہوگا؟ اگر پہلوں سے ایک رسول پکڑ لائے اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی امت میں انہی میں سے پھر مبعوث نہ فرمائے تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ پھر وہ احسان نہیں ہوگا۔ تو جس خدا کا نے آغاز احسان سے فرمایا ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ انجام کار احسان کا ہاتھ امت محمدیہ سے اٹھا لے اور احسان کے سوا معاملہ کرے؟ تو انہی لوگوں میں سے ایک ہونا، اسی امت میں سے ایک شخص کا مبعوث ہونا خدا کا احسان ہے۔ تبھی امامکم منکم کی حدیث کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ترجمہ فرمایا اور اس بات پر زور دیا کہ دراصل تم میں سے تمہارا امام فرمایا گیا ہے، اور یہ خوشخبری ہے، گویا کہ پہلے بھی تمہیں میں سے تمہارا رسول چنا گیا تھا، غیر قوموں سے لا کر تم پر نہیں قائم کیا گیا تھا۔ اب تم کا جو لفظ ہے وہ امت محمدیہ پر آئے گا، اور امت محمدیہ کے اعتبار سے تم میں سے تمہارا رسول ہوگا، باہر سے نہیں آئے گا، گویا کہ اس احسان کی تکرار ہوگی۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت فرماتا ہے، یزکیہم، اور ان کا تزکیہ فرماتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتابہ، اور کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ، اور حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ تعلیم کتاب کرتا ہے اور حکمت بتاتا ہے، مگر تعلیم کے لفظ کو کتاب اور حکمت دونوں کے لیے برابر استعمال فرمایا ہے۔ فعل ایک ہے اور اس کے مفعول دو ہیں، یعلمہم الکتابہ و یعلمہم الحکمہ۔ صرف کتاب کا علم دے کر اسی پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ اس کے اندر پوشیدہ حکمتیں اور اس کے فلسفے بھی ان کو سمجھاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اگرچہ یعنی یہ دوسرے لفظ میں کیسے، باوجود اس کے کہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ ہاں جی، کیا پہلے کبھی کوئی نبی غیر قوم سے آیا؟ کبھی کوئی ہے ہسٹری میں کہ کوئی اپنی غیر قوم سے کوئی نبی آیا ہو، جس قوم کا ہو، یعنی اس سے دوسری قوم میں آیا ہو؟ ہاں، اس سوال کا ایک اور بھی سوال بنے گا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صرف عربوں کے نبی تھے؟ اس لیے یہاں لفظ امین کا ترجمہ صرف عرب کرنا غلط ہے۔ میں نے ایک موقع پہ پہلے بھی توجہ دلائی تھی کہ امیین سے تمام دنیا کی امی ہونے کی حالت ہے، تمام دنیا جہالت میں مبتلا تھی۔ اس وقت اس اندھیری رات میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم انہی میں سے اٹھے اور معلم بن گئے، کیونکہ آپ پر وحی ہوئی اور وحی کی برکت سے۔ تو وہاں بھی دراصل قوم مراد نہیں ہے، عرب قوم، حالانکہ لوگ اس کا ترجمہ عرب قوم ہی کرتے ہیں۔ اگر یہ کیا جائے تو پھر آپ کا تمام دنیا کا رسول ہونا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا کا دعویٰ جو ہے، اس پہ کچھ حرف آ جاتا ہے، اور غیر قومیں یہ کہہ سکتی ہیں کہ جس قوم کا تھا، جس قوم میں سے چنا، اسی کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں ہے۔ بس قرآن کریم نے عربوں کا رسول تو کہیں بھی نہیں فرمایا،
فرمایا کہیں؟ امیین کا ترجمہ عرب کرنا جائز ہی نہیں، اس لیے دماغ اس طرف جاتا ہے پہلے، یعنی ان معنوں میں جاتا ہے کہ عربوں میں وہ جہالت بطور خاص پائی جاتی تھی جو سب دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، تو اس جہالت کا وہ اس وقت مرقع بنے ہوئے تھے۔ اس پہلو سے اولین طور پر عرب مخاطب ہو سکتے ہیں، اس کا انکار نہیں، مگر بحیثیت عرب نہیں بلکہ بحیثیت امی، اور اللہ تعالیٰ وہیں اسی قوم میں بھیجتا ہے جہاں اس قسم کی جہالت زیادہ ہو۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور پنجابی نبی کے نہیں بھیجا، مگر امیت کے لحاظ سے، امی ہونے کے اعتبار سے ہندوستان میں سب سے زیادہ جاہل جگہ پنجاب تھی، اور پنجابی ڈھگا بھی لوگ کہتے تھے، اور ہندوستان کے دوسرے سب صوبے پنجاب پر جہالت کے تان کرتے تھے۔ تو جو سب سے زیادہ کن ذہن سمجھے جاتے تھے، موٹے ڈگ انسان سمجھے جاتے تھے، یہاں تک کہ جاٹ ایک قوم ہے مگر جاٹ قوم بھی موٹی عقل کا نشان بن گئی تھی، حالانکہ ان میں بڑے بڑے بصیرت والے لوگ پیدا ہوئے بعد میں۔ اس وقت تک کوئی ایسا خاص عظیم الشان انسان آپ کو جاٹوں میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کے بعد جو روشنی پھیلی ہے اس میں بڑے بڑے صاحب علم ہوئے، پھر ان کی قیادت ان کے ہاتھ میں آ گئی، سیاست ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ بس اس پہلو سے امیین کا مضمون دراصل وہاں بھی چسپاں ہو رہا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ پر بھی، کہ اس وقت بھی چنا وہاں سے جو جگہ جہالت کا گڑھ تھی، مگر پنجابیت کے طور پر نہیں، نہ عرب ہونے کے اعتبار سے۔ امیت یا امیت جو بھی لفظ کا بنے گا، کیا کہیں گے اس کو؟ امی ہونا، اس کا اردو میں تو کوئی امیت نہیں کہا جا سکتا۔ امی ہونا کسی قوم کا نشان نہیں ہے، بلکہ بعض دفعہ بعض قومیں اس نشان کا مظہر بن جاتی ہیں اور بطور خاص مظہر بن جاتی ہیں۔ اس زمانے میں جب نزول قرآن ہوا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، تو عرب قوم امی ہونے کے لحاظ سے اپنے درجہ کمال کو پہنچی ہوئی تھی اور سارے زمانے کا نمائندہ ہونے کا حق رکھتی تھی۔ اس پہلو سے ان میں سے نبی بھیجا اور ساری دنیا کو معلم بنا دیا۔ ہمارے زمانے میں پنجاب جو مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کا پنجاب ہے، وہ کئی پہلوؤں سے امی ہونے کا بطور درجہ اولا حق رکھتا تھا کہلانے کا۔ سکھا شاہی کہاں ہوئی تھی؟ پنجابی میں ہوئی تھی، اور وہ ایسی چیز تھی جس کو خود سکھ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ عجیب حالت تھی۔ ایک پنجاب کی جو امن و امان کی حالت تو الگ ہے، نظم و نسق ہر لحاظ سے نہایت درجہ گر چکا تھا، اور حکومت کے لیے کوئی بھی صاحب فہم دکھائی نہیں دیتا تھا۔ رنجیت سنگھ جو آئے ہیں، اس ماحول میں آئے، وہی ایک معقول ترین انسان اس دور کا دکھائی دیتا ہے، اور ان کے طریقے فیصلے کے بھی بڑے دلچسپ ہوتے تھے، مگر تھے بڑے ذہین، اس میں کوئی شک نہیں۔ مگر طوائف الملوکی کا جیسا عالم پنجاب میں تھا، ویسا ہندوستان میں کہیں اور دکھائی نہیں دیتا، اور اس پہلو سے جہالت اپنے ہر طور سے اپنے پورے جوش کے ساتھ پنجاب میں عمل دکھا رہی تھی۔ سمجھے ہیں؟ تو جہاں تک پہلا تعلق ہے آپ کے سوال کا، پہلوں سے تعلق ہے، وہ چونکہ قومی نبی تھے، اس لیے وہ قوموں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، کسی صفاتی نام کی طرف مبعوث نہیں ہوئے۔ رسولاً الی بنی اسرائیل ہے، موسیٰ کو فرمایا گیا تو بنی اسرائیل کا رسالت کا ان کو بلا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صفاتی نام کی طرف منسوب ہونے کا واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کبھی نہیں ہوا، کیونکہ آپ تمام دنیا کی طرف مبعوث ہونے تھے، اس لیے ایک قوم کی طرف آپ کو مبعوث نہیں کیا جا سکتا، ایک قوم کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بس امی ہونے کے اعتبار سے آپ کو تمام دنیا کی طرف
منسوخ فرما دیا گیا. سمجھ گئے؟ کہاں تک پہنچے تھے؟ 165 مکمل کر لیجیے. 165 مکمل کر لیجیے. ٹھیک ہے. ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلها. کیا جب کبھی بھی تمہیں یا جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچے جس جیسی مصیبت تم اس سے دگنی پہنچا چکے ہو، قل تم کیا تم یہ کہو گے انا ھذا کہ یہ کیوں ایسا ہوا ہے، کہاں سے آئی ہے یہ چیز، انا ھذا کہاں سے آئی ہے. کہو گے کا ترجمہ میں نے کیا ہے، حالانکہ لفظ یہاں ماضی کا ہے. قل تم نے کہا. اولما کا ماضی میں ترجمہ بنے گا کیا جب تمہیں مصیبت پہنچی تم نے یہ کہا. تو یہ مفہوم نہیں ہے اس کا کہ سوال نہیں پوچھا جا رہا کہ تم نے یہ کہا تھا کہ نہیں. اس میں استمرار پایا جاتا ہے، ان کی کیفیت، ان کے انداز سے بیان کو ایک جاری حالت کے طور پر بیان فرمایا گیا. بعض سوچیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان سوچوں کا یہی نتیجہ نکلتا ہے. جب تک وہ دوسروں کو مصیبت پہنچاتے رہیں وہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کہاں سے آئی کا سوال ہی نہیں اٹھتا. اپنے کو پہنچ جائے تو پھر زبانیں کھلتی ہیں کہ ہمارے اوپر یہ مصیبت کہاں سے آ گئی. تو دراصل اس میں بھی منافقین ہی مراد ہیں، صحابہ مراد نہیں ہیں. منافقین کو متعلق یہ ہے. اور مگر اب سوال صرف یہ اٹھے گا کہ پھر منافقین نے تو مصیبت نہیں پہنچائی تھی. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہ مشکل ہے جس کا ترجمے کے ساتھ حل ضروری ہے. ایک طرف اگر اس سے مراد صحابہ لے لیے جائیں تو صحابہ کے کردار پر یہ اچھا اثر نہیں دکھ پڑتا، اور نہ صحابہ ایسے تھے. ایک بھی صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص صحابی اور جو صاحب ایمان جو ہونا جس کا ثابت ہے، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں کیا کہ یہ مصیبت ہمیں کیوں پڑ گئی، بلکہ وہ ہر مصیبت میں چھلانگیں لگانے کے لیے تیار تھے. دوسرے دن پھر جب بلایا گیا پھر بھی حاضر ہو گئے. تو اس لیے یہ سوال اٹھایا ہے منافقوں نے. اور تم چونکہ مسلمانوں کی نمائندگی میں ایسا سوال کرتے تھے، اس لیے بحیثیت نمائندگی ان کو اب منہ بند کرنے کے لیے الزامی جواب ہے. سمجھیں آپ؟ وہ جو دگنی مصیبت پہنچائی تھی وہ انہوں نے نہیں پہنچائی تھی، سوال کرنے والوں نے، وہ پہنچائی تھی صحابہ نے. اور اب یہ ان کا نمائندہ بن کے بات کر رہے ہیں اپنی طرف سے کہ ہمیں کیوں مصیبت پہنچی. تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم یہ بات کرتے ہو تو کل تو تم دگنی مصیبت ایسی پہنچا چکے ہو اگر تم انہی میں سے ہو. اب تمہیں کیا حق ہے یہ کہنے کا. لیکن در حقیقت یہ مصیبت جو ہے وہ تمہاری وجہ سے ہی پہنچی ہے. آگے یہ بیان ہے، قل هو من عند انفسکم. یہ جو مصیبت پہنچی ہے صحابہ کو، اور خدا کے نیک بندے بھی شامل ہو گئے، یہ تم معترضین کے طرز عمل کی وجہ سے پہنچی ہے. تمہاری اندرونی کمزوریاں ہیں جنہوں نے وہ گل کھلائے، جن کے نتیجے میں یہ مصیبت واقع ہوئی ہے. اس مضمون کو سمجھیں تو پھر اگلی آیات کے ساتھ اس کا، دوسری آیات کے ساتھ اس کا کوئی تضاد نہیں رہتا. دوسری آیات میں جہاں تقدیر الہی کی بات ہو رہی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے، مگر بعض صورتوں میں اپنی بدعمالیاں خود اپنے لیے ایک برا نتیجہ بن جاتی ہیں. یہاں صحابہ کی نعوذ باللہ اعمال کا ذکر نہیں، ان معترضین کے اعمال کا ذکر ہے جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو کوئی مصیبت نہیں پہنچنی چاہیے، ہمیں ہر چیز سے مستثنا ہونا چاہیے، جو بری چیزیں ہم سے مستثنا ہونا چاہیے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ پھر اگر یہ بات ہے تو پھر تمہارے ہی کردار کی وجہ سے، تمہارے ہی نفاق کی وجہ سے وہ تکلیف پہنچی ہے. اور یہ واقعہ ہے کہ ان کا نفاق جو تھا اس کی وجہ سے ایک بڑی قوم مسلمانوں کو چھوڑ کر الگ ہو گئی، اور جو روب کا تھا
पहला धक्का तो उस बात का लगा है। फिर उसने उनकी कमजोरी, इसी सोच की कमजोरी ने जलवा दिखाया है वहां। जिन लोगों ने इख्तलाफ किया था वो परफेक्ट ईमान वाले तो नहीं थे, उनको खुदा ताला ने ईमान के बेहतरीन नमूने के तौर पर पेश नहीं किया। हर शख्स में दरजात पहले बयान फरमा चुका है अल्लाह ताला, कमजोरियों के भी दरजात होते हैं। वो जो पहाड़ी के दर्रे पर दस्ता को फायज किया गया था, मुकर्रर फरमाया गया था, उनमें वो कमज़ोर इंसान जिन्होंने ये हरकत की, उनके ईमान में उसी हद तक कुछ कमज़ोरी पाई जाती थी। बस कमज़ोरी ईमान का मज़हर वो मुनाफिकीन हैं जो एतराज़ करते हैं, और अगर कोई नुकसान पहुंचा है तो उस कमज़ोरी ही की एक झलक जब दिखाई दी गई तो उसके नतीजे में पहुंचा, और उसको फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को या उम्मत के अमूमी फ़ायदे में तब्दील फरमा दिया। आगे फिर ये मज़मून शुरू हो जाता है कि खुदा ताला ने उस नुकसान के लंबे बद असरात से कौम को बचा लिया। ये जो बारीक छोटी छोटी पेचीदगियां हैं ये आम तर्जमे में जहन में आती नहीं हैं, मगर जब ज़रा गहरा गौर करेंगे तो वहाँ उठेंगे ये सवाल। इसलिए मैं एहतियातन खुद ही उठाकर आपको बता रहा हूँ कि ये इन जगहों पर ठोकरें न खाएं, बल्कि कुरान करीम के बयान में कोई तजाद नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। वमा अस्वाबकुम यौमुल तक़ल जमाने फ़बिइज़्निल्लाह, अभी आ गई ना वही बात जो मैं कह रहा था कि जो कोई तुम्हें तकलीफ पहुंची यौमुल तक़ल जमाने फ़बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से ऐसा हुआ। बोले यालमुल मोमिनीन, ताकि अल्लाह मोमिनों को जान ले, ये लफ्ज़ी तर्जुमा है, जान ले मोमिनों को। अब यहाँ वमा अस्वाबकुम यौमुल तक़ल जमाने बिइज़्निल्लाह कहकर पहली बात का बज़ाहिर रद्द फरमाया गया है, लेकिन जो बीच में इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर है, इसको अगर ना समझा जाए तो फिर एतराज़ उठता है, वरना नहीं। तुम्हारी कमज़ोरी की वजह से जो तकलीफ पहुंची इसको अल्लाह टाल भी सकता था, इस बात पर कादिर है कि उसका बद नतीजा ज़ाहिर ना फरमाता, लेकिन जो ज़ाहिर फरमाया गया है ये इज़्न से हुआ है, और खुदा ताला चाहता तो उसको हटा लेता, उस बदी को। उसको ना हटाना हिकमत रखता है, और वो हिकमत ये है ताकि खुदा ताला का इल्म मोमिनों के हक में मुतहक्कक हो जाए। अल्लाह का इल्म तो सच्चा है, मोमिनों ने इस ऐसे इब्तला में जो आला किरदार दिखाना था, उसकी वो किरदार था तो अल्लाह को इल्म था ना। तो वो वक्त आ जाए कि जब दुनिया भी जान ले कि इन लोगों के मुतल्लिक अल्लाह का इल्म सच्चा है, क्योंकि वही किरदार ज़ाहिर हुआ जैसा कि इन खुदा को इनका इल्म था। इसलिए मुतहक्कक हो जाए का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है, जिसके माने हैं उनकी ज़ात पर सादिक आ जाए ये बात। मा स्वाबकुम यौमुल तक़ल जमाने, और जो कुछ तुम्हें मुसीबत पहुंची उस दिन जबकि दो जमीयतें, दो लश्कर मुतसादिम हुए, एक दूसरे से टकराए। अब इज़्निल्लाह है, बस अल्लाह के हुक्म से। असाबकुम यौमुल तक़ल, जो मुसीबत तुम्हें पहुंची वो फ़ब इज़्निल्लाह है, बस वो अल्लाह के हुक्म से या उसकी इजाज़त से थी, उसके मंशा के मुताबिक थी, वरना चाहता तो तुम्हारी कमज़ोरी की बदी से तुम्हें बचा लेता। और हिकमत क्या थी? वले यालमुल मोमिनीन, ताकि मोमिनों को मुश्किल वक्तों में और इब्तलाओं में अपने ईमान को निथार कर सच्चा साबित करने की तौफीक मिले। अगर इब्तला ना आए तो मोमिनों का ईमान उनके दिलों में छुपा हुआ है, कोई नहीं जान सकता कि इनमें से सच्चा कौन है, झूठा कौन है। और हर शख्स इस धोखे में रह सकता है कि मैं सच्चा ही हूँ। जब इब्तला आता है उस वक्त पता चलता है कि सच्चा कौन है। तो ये हिकमत थी, वले यालमुल लज़ीना नाफ़क़ू, और वो लोग जिन्होंने मुनाफ़क़त की है उनका किरदार भी खुल कर ज़ाहिर हो जाए। ये मकसद था कि अल्लाह ताला ने
इस इब्तला को टाला नहीं। वकील लहुम तालौ कातिलू फी सबीलिल्लाह अविदफू, और उन्हें ये कहा गया था या उनसे कहा जाता है कि कातिलू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में क़िताल करो, अविदफू या दिफा ही करो। क़िताल तो दिफाई जंगी है, अगर दिफा से मुराद आम दिफा लिया जाए तो फिर क़िताल को जारहाना जंग मानना पड़ेगा। इसलिए असल में इसका मज़मून मतलब समझना ज़रूरी है। ये वो मुनाफिकीन थे जो इस अहद में बहरहाल शामिल थे कि अगर मदीने पर हमला हुआ तो हम ज़रूर दिफा करेंगे। तो दरअसल ये दोनों बातों में झूठे हैं। उनसे कहा गया था कि तुम या क़िताल में शामिल हो जो बाहर जाकर दिफा करना था, या अपने अहद के मुताबिक अपने शहर ही में दिफा करो। लेकिन ये अपने शहर में भी दिफा के लिए तैयार नहीं थे और चाहते यही थे कि दुश्मन हमला करे और मुसलमानों को तहस नहस कर दे। या दूसरे मानों में इसका मतलब ये होगा वइज़ अविदफऊ, या दिफा की तैयारियां करो। हर वक्त मोमिन को दिफा की तैयारी का हुक्म है। तो खुदा ताला की तालीम ये थी कि जब क़िताल का वक्त आए क़िताल करो, जब क़िताल का वक्त नहीं तो दूसरी सूरत में अपने दिफा की तैयारियां करो। एक तीसरा मौका इस दिफा का जंग अहज़ाब के वक्त ज़ाहिर हुआ, जबकि क़िताल अमलन क़िताल नहीं था बल्कि एक दिफाई तदबीर थी, और उस दिफाई तदबीर में तमाम मुसलमान शामिल हुए और जो मुनाफिकीन थे वो पीछे रह गए। हालांकि उनका फ़र्ज़ था कि मदीने पर हमला हो रहा है और वो अपने अहद के मुताबिक उसकी दिफाई कोशिशों में उनका साथ दें, बल्कि उल्टा बेवफाई की। तो इदफ़ऊ के ये तीन इम्कानी माने हैं जो पेश नज़र रहने चाहिए। क़ालू लो नालमु क़ितालन लत्तबानाकुम, इदफ़ा वाली बात छोड़ देते हैं। साफ पता लगा है कि उनका मन जो है झूठा है। वहाँ उर्दू में तो ज़्यादा सख्त लफ्ज़ आता है मगर मैं झूठा ही कहता हूँ। तो उनके दिल के अंदर बदी छुपी हुई थी। दिफा वाली बात तो छोड़ ही गए। कहते हैं क़िताल हमें आता तो हम पीछे आ जाते, आपके साथ आ जाते, हमें क़िताल आता ही नहीं। जिसको क़िताल नहीं आता उसने दिफा क्या करना है वो किसी जोगा भी नहीं, बेकार चीज़ है। तो फरमाया कि वो ये कहते हैं कि अगर हमें लड़ना आता तो हम ज़रूर पीछे पीछे आते। हुम लिल कुफ्र यौमइज़िन अक़रबु मिनहुम लिल ईमान, उन जो उनमें से ये बात कह रहे हैं इस वक्त, ऐसे वक्त में, ऐसे दौर में जब ये कलाम किया करते हैं, यौमइज़िन से मुराद है उस दिन, कुफ्र के ज़्यादा करीब हैं बनिस्बत अपने ईमान के करीब होने के। ये जो अरबी बयान है इसको मिनो अन उर्दू में तर्जुमा नहीं किया जा सकता। मिनहुम लिल ईमान, अक़रबु मिनहुम लिल ईमान का तर्जुमा ये है, लफ्ज़ी तर्जुमा ये बनेगा कि उनमें से जो भी ईमान के करीब तर है, सबसे ज़्यादा करीब है। और पहले का ये बनेगा वहुम लिल कुफ्र यौमइज़िन अक़रब। अक़रब जो है बीच में वाक़या हुआ है। एक इसका ताल्लुक पहले आयत, पहले हिस्से से है, उस वो यूं बनता है फिर कि आज वो कुफ्र के ज़्यादा करीब हैं, सबसे ज़्यादा करीब हैं। दूसरा मिनहुम लिल ईमान है। अगर अक़रब को छोड़ दें, यहाँ पहली से जोड़े रखें तो मिनहुम लिल ईमान का तर्जमा जो है वो मुबहम हो जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि इसका लफ्ज़ी तर्जमा मिनोअन करना उर्दू में मुमकिन नहीं है, मगर कुरान करीम का मज़मून बिल्कुल खुला हुआ और वाज़ेह है कि आज के दिन
وہ ایمان کے قریب ہونے کی بجائے کفر کے زیادہ قریب ہیں. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہ سے ایسی بات کہہ رہے ہیں ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. واللہ عالم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جانتا ہے اس بات کو جو وہ چھپا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں الذین قالوا لاخوانہم، پھر آ گیا اخوان کا. اس لیے یہاں میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ اخوان کے بارے میں نہیں کرنا چاہیے ترجمہ، بلکہ اپنے بھائی بندوں سے جو ان کے لگے لپٹے ساتھ رہتے ہیں ان سے انہوں نے یہ کہا. وقعدوا، اور یہ کہہ کر بیٹھ رہے، وہ سارے لوگ بیٹھ رہے. لو اطاعونا ما قتلوا، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں ہماری اطاعت کرتے تو یہ قتل نہ کیے جاتے. قل فدرؤوا عن انفسکم الموت، تو کہہ دے کہ اگر یہ بات ہے تو خود اپنے سے موت کو ٹال کے دکھاؤ، خود اپنے نفسوں سے، اپنی جانوں سے موت ٹال کے دکھاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ولا تاس، مطلب مرنا تو تم نے بھی ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں کوئی نہیں مرتا. موت تو سب کے لیے مقدر ہے، اور تم نے بھی مرنا ہے. اگر تمہاری ترکیبوں سے موت ٹل سکتی ہے مراد ہے. تم سمجھتے ہو کہ ہماری ذہانت اور ترکیبوں سے موت ٹل سکتی ہے تو پھر اپنے اوپر سے موت ٹال کے دکھا دو. اور جو ان کا سردار تھا موت ٹالنے والا، وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مرا ہے. اور ایسے بہت سے منافقین آپ کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے. اس حیثیت سے تاریخ کا مطالعہ کر کے تحقیق کرنی چاہیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے منافقین تھے جو سامنے مرے ہیں اور کتنے باقی رہ گئے تھے. جہاں تک تاریخ کا جو مسلسلی تو نہیں مگر جو واضح تاثر میرے ذہن پر ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو اہل مدینہ تھے انہوں نے بے وفائی نہیں کی. باہر کے لوگ تھے جو صحابہ نہیں بنے تھے اور جن کے متعلق پہلے ہی قرآن نے خبر دے دی تھی کہ ان میں نفاق پایا جاتا ہے، انہوں نے بے وفائی کی ہے. تو مدینے میں جو تھے موجود جن کا ذکر قرآن میں ملتا ہے منافقین، وہ سب مر چکے ہوں گے اس وقت تک. اس پہلو سے تحقیق ہونی چاہیے. تاریخ میں پھر ان منافقین کا ذکر نہیں ملتا کہیں. شاذ کے طور پر ہوگا کوئی، مگر وہ باہر سے آنے والے ہیں. وہ بھی مثلاً جو طائف کے لوگ جو بعض تھے مسلمان پہلے ہو گئے تھے، وہ بھی باہر کے لوگ تھے. ان سے اگر کہیں منافقت ہوئی ہے، یا بعض کے خوارج وغیرہ جو بعد میں پیدا ہوئے، یہ سارے بعد کے پیدا ہونے والے منافقین ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے والے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یا تو اصلاح پا گئے اور سچے ہو گئے، مخلصین میں شامل ہو گئے، یا پھر رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں وہ فوت ہو چکے ہوں گے. یہ میرا تاثر ہے اس آیت سے. یہ کوئی حتمی تفسیر نہیں ہے، مگر تحقیق کا ایک دلچسپ رستہ ضرور کھلتا ہے. عبداللہ بن ابی کی موت سے مجھے خیال آیا نا، جو کہتا تھا موت ان کے پیچھے لگ کے بچ جاتے اور زندہ رہتے، وہ تو سامنے مر گیا، اپنے نفس سے موت ٹال نہیں سکا. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. اور جہاں قتل کی بات ہو رہی تھی، موت کی بحث کیوں چھڑی؟ اب یہ بحث چل پڑی ہے، یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ دراصل قتل تو موت کی خاطر کیا جاتا ہے. بات قتل کی کر رہے ہیں، اصل بات موت ہی ہے. اور جو لوگ خدا کی راہ میں قتل ہوتے ہیں وہ مرتے ہی نہیں. اگر موت ٹلی تو ان سے ٹلی جن کو یہ کہتے ہیں کہ وہ مر گئے. لفظ انہوں نے قتل کا استعمال کیا ہے.
تو فرمایا کہ موت تو ان سے ٹلی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے اور ہمیشہ کی زندگی پا گئے. ان کی زندگی کی کیا حقیقت ہے؟ جو آج نہیں تو کل ختم ہو جائیں گے اور ابدی موت مر گئے ہیں اور اس موت کو یہ ٹال نہیں سکتے. بل احیاء عند ربہم، بلکہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں. یرزقون، اور رزق دیے جاتے ہیں یا دیے جا رہے ہیں، رزق دیے جاتے ہیں. زندگی کے لیے کوئی سورس آف انرجی ہونی چاہیے، تو ان کا رزق ان کو مل رہا ہے. باقی جو فوت ہوتے ہیں ان کے متعلق عند ربہم یرزقون کے لفظ کہیں نہیں ملتے. کیوں جی؟ اس لیے کچھ ایسی شکل ہے شہیدوں کی زندگی کی جو ان کو دوسری وفات شدہ روحوں سے الگ کر دیتی ہے. کوئی غیر معمولی بات ایسی ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے اور ہمارا شعور وہاں پہنچ نہیں سکتا. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش ہیں اس چیز سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ ایسے لوگ جو بعد میں ان سے آ کر ملنے والے ہیں اور ابھی ملے نہیں، ان کے متعلق وہ خدا تعالیٰ سے یا ملائے اعلیٰ سے خوشخبریاں حاصل کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے متعلق بھی بتاتا ہے کہ تمہارے جیسے کچھ اور بھی خوش نصیب ہیں جو آ کر تم سے ملنے والے ہیں. کیونکہ استبشار کا مطلب نیک تمنا رکھنے کے بھی ہو سکتے ہیں عربی میں، کہ نہیں مومن صاحب؟ خوش چاہتے ہیں، خوش آئند ان کا مستقبل چاہتے ہیں. استفعال میں طلب کا اور تمنی کا مطلب ان معنوں میں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ترجمہ بھی اس کا جو باب ہے اس سے نکلنا چاہیے. یستبشرون، کہ آپ تو اتنا خوش ہیں وہ، مگر جو پیچھے رہ گئے ہیں اب ان کے لیے بھی خوشیاں چاہتے ہیں کہ ان کو بھی خوشیاں عطا ہوں، صرف ہم ہی نہ خوش ہوں. کیونکہ انسان اگر اکیلا خوش ہو اور اپنے پیاروں کے لیے خوشیاں نہ چاہے تو اس میں کوئی مزہ نہیں رہتا خوشی میں. تو استبشرون میں نیک توقعات رکھتے ہیں یا خوشیوں کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے خوشیاں چاہتے ہیں. اور دوسرا معنی جو عام طور پر مروج ہے وہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ سے یا آسمان سے ان کو ان کے بارے میں خوشخبریاں ملتی ہیں، وہ حاصل کرتے ہیں خوشخبریاں. اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور خوشخبریاں کیا اگر وہ ہیں خوشخبریاں ملتی ہیں ان کو تو یہ ترجمہ ہوگا کہ اللہ خوف علیہم، ان کے متعلق ان پر کوئی خوف غالب نہیں آئے گا. ولا ہم یحزنون، اور وہ کوئی بھی چیز کا غم محسوس نہیں کریں گے، دل کو نہیں لگا بیٹھیں گے، اس کے نقصان کے بد اثرات سے اللہ بچائے گا. دوسرا اگر استبشار کا وہ ترجمہ کہ اللہ وہ نیک تمنا چاہتے ہیں ان کے متعلق، تو یہ دعائیں کرتے ہیں کہ لا خوف علیہم، اللہ ان پر کوئی خوف غالب نہ آئے. ولا ہم یحزنون، اور ان کو کوئی نقصان غمگین نہ کر سکے. یہ اس لحاظ سے اچھا لگتا ہے ترجمہ کہ خود وہ اس حالت سے گزر کے آئے ہیں، اس لیے جو اپنی خیر ان کو پہنچی ہے وہ ان کے متعلق بھی چاہتے ہیں اور ان کو دعائیں دیتے ہیں کہ اے خدا ان کا بھی ایسا ہی ہو، ان پر بھی کوئی خوف غالب نہ آئے. شہادت پانے والے پر وقت شہادت کوئی خوف نہیں ہوتا، اور وہ مزید جب خدا اس کو اجر دیتا ہے تو مزید کی تمنا کرتا ہے، مزید اجر کی نہیں، مزید شہادت کی. تو یہ مراد ہو سکتی ہے کہ جس نمونے سے ہم نکلے ہیں ان کو بھی یہی توفیق ملے، تاکہ آئندہ جب دین کے لیے ابتلائیں اور مشکلات کا سامنا ہو تو اسی طرح جلی اللہ بن کے وہ غیروں کا مقابلہ کریں.
यस्तबशिरून बिनेमत मिन अल्लाह व फضल, वो खुशखबरी हासिल करते हैं बिनेमत मिन अल्लाह व फضल, अल्लाह की नेमत और फजल के साथ। ये पहले तर्जुमे के साथ मुताबिकत रखेगा तर्जुमा। दूसरा यूं बनेगा व यस्तबशिरून बिनेमत मिन अल्लाह व फضल, वो अल्लाह की नेमत और फजल के चूंकि वारिस बन चुके हैं, इसलिए इसी की तमन्ना दूसरों के हक में रखते हैं कि उन्हें भी इसी तरह नेमतें नसीब हों और इसी तरह उन पर भी फजल नाजिल हों। वअन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मोमिनीन, और यकीनन ये बात दुरुस्त है कि अल्लाह मोमिनों का अजर ज़ाया नहीं किया करता। और वाह का तर्जमा इसमें यह भी बन सकता है वो इसलिए अल्लाह उनके अजर नहीं देगा कि ये चाहते हैं, हालांकि हकीकत तो ये है, वान अल्लाह का मतलब है कि, और हकीकत तो ये है कि अल्लाह मोमिन का अजर ज़ाया नहीं करता, इसलिए उनकी तमन्ना होती या ना होती तब भी अल्लाह ताला ने वही फजल करना था उन पर। अल्लज़ीन इस्तजाबू लिल्लाहि व रसूल मिन बाद मा असाबहुमुल कर्ब, किनका अजर ज़ाया नहीं करता या करेगा? अल्लज़ीन इस्तजाबू लिल्लाहि, जिन्होंने अल्लाह की बात का फरमाबरदारी के साथ जवाब दिया, अल्लाह ताला के बुलावे पर लब्बैक कहा, इस्तजाबू लिल्लाहि व रसूल, अल्लाह की आवाज़ पर लब्बैक कहा और रसूल की आवाज़ पर लब्बैक कहा। मिन बाद मा असाबहुमुल कर्ह, उसके बाद कि उनको ज़ख्म पहुंच चुका था। अब इससे सारे पिछले धोने धोए गए। पहले कुरान करीम बयान फरमा रहा है, एक वक्त था कि रसूल बुला रहा था उनके पीछे से और वो ध्यान देने की ताकत ही नहीं रखते थे, बकटुट दौड़े चले जा रहे थे। और फिर जब होश आई तो साबित, खुदा ताला ने साबित करने के लिए कि बेदाग लोग हैं, बुज़दिली से नहीं भागे थे, जख्म के बावजूद जब बुलाया गया तो हाजिर हो गए सब। यह है मोमिनों को जान ले का माना। बहुत अजीम शान फतह है ये। दरअसल जंग ओहद से ज्यादा खूबसूरत मोमिनों के को निथार कर जाहिर करने के लिहाज से कोई और जंग नहीं लड़ी गई। लिल्लज़ीना अहसनु मिनहुम वत्तक़ौ अजरुन अज़ीम, और उनमें से भी फिर कुछ ऐसे हैं जो खूबियों में बहुत बढ़ गए, उन्होंने अपने अमाल को और भी ज्यादा हसीन बना लिया। वत्तक़ौ, और तकवा इख्तियार किया, अजरुन अज़ीम, उनके लिए तो बहुत बड़ा अजर है। अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन नासु इन्नन्नास क़द जमअू लकुम, ये वही लोग हैं कि जिनको लोगों ने कहा डराने के लिए कि तुम्हारे लिए, तुम्हें मुसीबत डालने के लिए, तुम्हें बर्बाद कर हलाक करने के लिए लोग जमा हो गए हैं। फ़ख़्शौहुम, उनसे डरो। फ़ज़ादहुम ईमाना, तो इस बात ने उनको ईमान में और भी बढ़ा दिया। वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, उन्होंने कहा अल्लाह ही हमारे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है, बेहतरीन मददगार है। फ़नक़लबू बिनिअमति मिनल्लाहि व फ़ज़लिन लम यमससहुम सूअ, बस ये वो लोग हैं जो अल्लाह की नेमत और फजल लेकर लौटे। लम यमससहुम सूअ, उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंची या कोई बदी नहीं पहुंची। वत्तबऊ रिज़वान अल्लाह, और अल्लाह की रिज़वान हासिल की, उसकी पैरवी की। वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम, और अल्लाह बहुत बड़े फजल वाला है। अब तकलीफ तो पहुंची थी, ओहद में तो तकलीफ पहुंची थी। अगर ओहद के हवाले से बात करेंगे तो सू से मुराद ये है वो हर किस्म की बदियों के दाग से पाक हो गए। ऐसे हालत में लौटे जो आखिरी जंग जिसका जिक्र हुआ है, जिसने दुश्मन की पैरवी की है, वहां भी ये वाक़या हुआ था। उनको डराया जा रहा था कि बड़ा सख्त जमीयत उनकी बैठी हुई है, तुम पर हमला करने के लिए तैयार है। तो अल्लाह ने उससे भी बचा लिया।
सू इन मानों में भी कि उसकी कोई तकलीफ उनको नहीं पहुंची और सिर्फ फजल लेकर वापस आए, सिर्फ नेमतें लेकर वापस आए। दूसरे ये कि जो बदियों के दाग थे वो धुल गए और कोई बदी का शायबा बाकी नहीं रहा। अगर इसको जंग अहज़ाब पर लगाया जाए तो वहां भी बैन ही ऐसा ही वाक़या हुआ है कि लोग डराते थे कि बहुत बड़ी जमीयत लेकर तमाम लोग इकट्ठे हो गए, तमाम अरब इकट्ठा हो गया है और उनसे डरो। तो उनसे डरने की बजाय उनका ईमान बुलंद तर हो गया। दूसरी आयत इस मजमून को तक़वियत देती है, बैन यही बात बयान फरमाती है कि बजाय इसके कि वो कमज़ोर हों, उन्होंने कहा हमसे तो खुदा ने यही वादा किया हुआ था, पहले ही बताया हुआ था कि ऐसा होने वाला है। तो वहाँ भी कोई उनको तकलीफ नहीं पहुंची। इन लड़ाई में जो वसी पैमाने पर जख्म पहुंचते हैं उससे वो बचा लिए गए और एक आंधी चली जिसके नतीजे में दुश्मन खुद ही उठकर दौड़ पड़ा और भाग उठा। तो इस पहलू से उस पर भी इस आयत का मजमून इतलाक पा सकता है। वला यहज़ुनका अल्लज़ीना युसारिऊन फिल कुफ्र, तुझे उन लोगों की बातें गमगीन न करें जो कुफ्र में बहुत तेजी दिखा रहे हैं। क्या एक मिनट ठहरिए, मैं देख लेता हूँ। इन्नमा ज़ालिकुम शैतान, ये आयत रह गई बीच में से। इन्नमा ज़ालिकुम शैतानो युखव्विफु औलियाहु, ये शैतान ही है दरअसल। ज़ालिकुम शैतानो, यहाँ ज़ालिकुम का तर्जमा अमूमन नहीं किया जाता, लेकिन एक मुहावरतन इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन हकीकत में हर इंसान के अंदर शैतान होते हैं। तो जिन लोगों को शैतान ने डराया वाक़यातन, वो यूं मुखातब हो गए कि ये तुम्हारा ही शैतान था जो अपने औलिया को डरा रहा था। मगर अगर तुम्हारा ना किया जाए तो ये मुहावरतन ज़ालिकुम इस्तेमाल होता है और ज़रूरी नहीं कि इसका तर्जमा तुम्हारा किया जाए। तो ये शैतान ही था जो अपने औलिया को डरा रहा था, जो उसके साथी हैं, जो उसके हम कमाश हैं, उनको डराता है वो सिर्फ। फला तखाफूहुम व खाफूने, बस जो शैतान के डराए हुए हैं उनसे तुम क्या डरते हो। बहुत ही प्यारा अंदाज़े कलाम है कि शैतान ने अपने साथियों को डरा दिया, वो तो डर गए। उन बुज़दिलों से जो शैतान की बातों में आके डर जाएं, तुम क्या खौफ रख सकते हो। ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। खाफूने, बस सिर्फ मेरा खौफ करो। हाँ, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, ईमान लाते हो, तो फिर मुझसे सिवा किसी और से डरने की जरूरत नहीं। और फिर इन जैसों से, वला यहज़ुनका अल्लज़ीना युसारिऊन फिल कुफ्र, और तुझे गमगीन न करे, गम में मुब्तला न करे उन लोगों की बातें, या वो लोग जो युसारिऊन फिल कुफ्र, जो कुफ्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं या तेजी दिखाते हैं। इन्नहुम लन यदुरुल्लाह शैआ, वो अल्लाह के कामों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। अल्लाह से मुराद यहाँ अल्लाह के काम हैं, अल्लाह वाले लोग या अल्लाह के कारोबार जो ईमान वालों के साथ वाबस्ता हो चुके हैं, उन कामों को वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। युरीदुल्लाहु अल्ला यजअल लहुम हज़्ज़न फिल आखिरह, अल्लाह ये चाहता है कि उनके लिए आखिरत में कुछ भी हिस्सा न रहे। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बड़ा अजाब है। इससे पहले जिक्र गुजरा है कि इन लोगों को दुनिया में अगर कुछ हासिल हो जाए तो उस पर किसी फिक्र की ज़रूरत नहीं, इनको हिरस से देखने की ज़रूरत नहीं, ये आर्जी चीज़ें हैं।
یہاں اس کا فلسفہ یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر اس کے باوجود ان کو دنیا میں کچھ دے دیا جاتا ہے تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آخرت سے ان کا حصہ کلیتاً نکال دے، جو کچھ دینا ہے ان کو یہیں دے کر ختم کر دے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يُضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، وہی اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں والا مضمون دوبارہ آیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ، ایمان کے بدلے کفر کیسے خرید لیا؟ پیسے دے کر تو نہیں دیا، مطلب یہ ہے کہ کفر میں ان کو اس وقت فائدہ دکھائی دیا، ایمان میں فائدہ دکھائی نہیں دیا۔ بہت سے ایسے ارتداد کے واقعات اس گزشتہ دور میں ہوئے ہیں، اگرچہ سب ملا بھی لیے جائیں تو اس کے مقابل پر خدا کے فضل سے جو جماعت کی تعداد بڑی ہے وہ کہیں زیادہ ہے، مگر جو ہوئے ہیں ان پر جب تحقیق کروائی گئی، اور سب کے متعلق میں نے تحقیق کروائی ہے، تو 100% وہ لوگ ہیں جو پہلے دین میں کمزور، چندوں سے بے تعلق اور دنیاوی رسم و رواج کے پابند تھے، اور فائدہ اٹھانے کی خاطر انہوں نے کفر کا اعلان کیا ہے۔ بس یہ مراد ہے خرید لیا کا، ضروری نہیں کہ ان کو باقاعدہ پیسے دیے گئے ہوں، انہوں نے اپنے مفادات کفر میں جب دیکھے کہ اس موقع پر کفر میں شامل ہونا زیادہ فائدہ مند ہے تو اس جو دل کی حالت تھی اس کا اعلان کر دیا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، یہاں وہی مضمون ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رہے، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے یہ گمان ہرگز نہ کریں کہ ہم جو انہیں دنیا میں مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ پکڑے کیوں نہیں گئے، ابھی تک ان کو کچھ نہیں ہوا، وہ بھی وقت آ جاتا ہے، لیکن ایک مہلت دینے سے بہت سے سوچی حکمتیں وابستہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنی بدعمالیوں کے اس آخری مقام تک جا پہنچتے ہیں جن کے بعد بدعمالیوں کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، پھر پکڑ کا وقت آ جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ دنیا میں جو عیش کرنے ہیں کر لیں، اور جب پکڑ آئے گی تو پھر نہ توبہ کا وقت رہے گا نہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ باقی رہے گا۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یہ وہی مضمون واضح ہو گیا کہ ہم تو ان کو مہلت دیتے ہیں تاکہ جتنے ان کے گناہوں کی کیپیسٹی ہے، جو گناہ کرنے کی ان کو توفیق ہے بنیادی طور پر یا استطاعت ہے، اس حد تک یہ پہنچ جائیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے ایک رسوا کن عذاب مقدر ہے۔ رسوا کن اس دنیا میں بھی ہے کہ ان سب باتوں کے بارے میں یہ نامراد ہو جائیں گے، اور آخر ان کی رسوائی اور ان کی ذلت ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ تعالیٰ یہ بات پسند نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ کو کی شان یہ نہیں، ما کان اللہ ہو، ایسا نہیں اللہ کہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، کہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑ دے اسی طرح جس پر تم ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، کس حال پر تم ہو کہ تم میں بعض ناپاک لوگ بھی مومن بن کر شامل ہوئے ہیں۔ تو اللہ ہرگز یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ لوگ اسی طرح مریں کہ گویا مومنوں کے طور پر تمہارے اندر مر جائیں، ان کا نفاق ظاہر نہ ہو۔ بس جب تک خبیث کو طیب سے الگ نہیں کر پھینکتا، یمیز الخبیث من الطیب، یمیز الطیبہ من الخبیث نہیں فرمایا، مراد یہ ہے کہ طیب کی پہچان کا مسئلہ نہیں ہے، طیب کو تو اللہ جانتا ہے، وہ ہیں ہی طیب لوگ،
उनमें से गंद को निथार कर बाहर फेंकना है, छांट कर। ये नहीं कहते कि गंदम अलग करनी है, ये कहते हैं कि गंदम के अंदर जो गंद मिला हुआ है उसको अलग करना है। वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब वलाकिन अल्लाह यज्तबी बिरुसुलिही मन यशाअ, और अल्लाह का ये नहीं करता कि तुम्हें गैब पर मुत्तले कर दे, वलाकिन अल्लाह यज्तबी बिरुसुलिही मन यशाअ, बल्कि अल्लाह ताला रसूलों में से जिसको चाहता है चुन लेता है, अपना नुमाइंदा बना लेता है। फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, बस अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान लाओ। इसमें तमाम रसूलों को शामिल फरमा लिया गया है, सिर्फ वो एक वाक़या वहाँ का नहीं है, जिसके जैसा कि बाज़ मुस्तशरिकीन ने एतराज़ भी उठाए हैं, बाज़ मुफस्सिरीन ने भी गलती की है इस आयत में। मुराद ये है कि युत्लिअकुम अलल गैब से ये हरगिज़ मुराद नहीं है कि तुम्हें ये बता देता कि ये कौन कौन मुनाफिकीन हैं, ये क्यों ना किया। ये धोखा है जो कई मुफस्सिरीन को भी लगा और मुस्तशरिकीन ने भी ये बात उठाई और एतराज़ात का निशाना बनाया कुरान करीम को, रसूल सल्लम को भी, कि वो रसूल सल्लम इस बात को छुपाने की खातिर, कि उनको पता ही नहीं, ये आयत बना बैठे हैं नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अपनी तरफ से, कि मोमिनों को नहीं अल्लाह ताला बताएगा, बिल्कुल सिर्फ मुझे बताएगा और मुझे पता है, बस यही काफ़ी है। ये मजमून नहीं है, वो तो अल्लाह ताला शुरू से ही ये आयतें ये बता रही हैं, निथार कर उनको अलग कर दे, उनको अलग कर दे, उनको अलग कर दे। तो फरमाया कि निथार कर अलग करने के लिए जो मुश्किलात दरपेश होती हैं उसमें मोमिन भी तो तकलीफ उठाते हैं। तो अगर कोई ये सोचे कि इसकी बजाय अलग तो वो हो गए, इसकी बजाय खुदा ताला ने महज इत्तला का तरीक़ क्यों नहीं इख्तियार कर दिया कि इत्तला कर दी कि ये लोग मुनाफिकीन हैं। ये मज़मून उठाकर उसका जवाब ये अल्लाह ताला देता है कि खुदा ताला ये तरीक़ नहीं किया करता इख्तियार, ये उसकी सुन्नत के ख़िलाफ़ है कि आज़माए बग़ैर सिर्फ नाम बता दे। लेकिन ये सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं है कि इत्तला दे, मगर इत्तला भी हर कस व नाकस को नहीं देता बल्कि रसूलों को देता है। बस कुरान से साबित है कि जहाँ तक इत्तला का ताल्लुक़ है, अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन मुनाफिकीन के नामों से, उनके हालात से, उनके किरदार से खूब अच्छी तरह आगाह फरमा दिया था। बल्कि यहाँ तक फरमाया कि तू उनके बोलने की अदाओं से भी समझ लेता है, उनके चेहरे के आसार से उनको पहचानता है। कोई मुनाफिक भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर छुपा हुआ नहीं था। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सहाबा ने फिरासत पाई, उन पर भी कोई इश्तवा वाली बात नहीं थी। ये इतराज़ ही यूँ गलत और बेहुदा उठा हुआ है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने दो हाथों से मुसाफा किया, अस्सलामु अलैकुम या हज़रत, तो आपने भी दो हाथों से मुसाफा किया। तो किसी ने कहा कि वो चला गया, तो कहा हुजूर आप या हज़रत आपको पता नहीं ये बड़ा मुनाफिक है, उसने मुनाफिकत से दो हाथों से आपसे, कहते मैंने भी तो इसी दो हाथों से किया, मुझे पता है मुनाफिक, जो उसने मुझसे किया वही मैंने उससे कर दिया। तो ये है युखादिऊनल्लाह वल्लज़ी वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम, वो अपनी तरफ से धोखा देते हैं, हालांकि वो खुद धोखे में आए हुए होते हैं। पता होता है अच्छा भला मोमिनों को किस किस्म के लोग हैं, उनके दो हाथों के मुकाबले दो हाथ कर दिए तो नुकसान क्या हो गया। वो बल्कि इस धोखे में मुब्तला रहा कि मैं कामयाब हो गया हूँ। तो इसलिए ये जो बहस उठाई है बिल्कुल लगव बेमानी है। खुदा ने बता दिया था मगर बताना काफ़ी नहीं, ये मतलब है। अल्लाह ताला बताकर बात को नहीं छोड़ा करता जब तक इब्तिला में डालकर अमल की दुनिया में बद नेकों से निकल कर बाहर ना फेंक दिए जाएं, उनका किरदार दिखा दे दुनिया को कि ये कौन लोग हैं। उस वक्त तक अल्लाह ताला महज इत्तला पर राज़ी नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ से निशान करें, वो उंगली उठ गई है उनकी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब कल है या अल्लाह